معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان اور موضوع ہے عقیدہ شفاعت اور بریلوی علماء۔ حال ہی میں مفتی جمال الدین بغدادی کی ایک ویڈیو شفاعت کے بارے میں دیکھی۔ ایک حدیث کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ محشر میں سب پریشان ہوں گے، وہاں اللہ بھی موجود ہوگا، تو پھر لوگ شفاعت کے لیے حضرت آدم کے پاس کیوں جائیں گے؟ کتنا پیارا شرک ہے جو سارے وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، بریلوی کریں گے۔ یہاں مولوی پٹی پڑھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ وہابی بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا ہے، مشکل میں اللہ ہی کو پکارو۔ نہ نبی مشکل کشا ہے، نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث مشکل کشا ہے، نہ علی اجویری، نہ اجمیر والے مشکل کشا ہیں۔ لوگ کیوں آدم کی جانب جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے رب سے ہماری شفاعت کی بات کریں؟ کیا آدم بریلوی ہے جو کہہ رہا ہے تم نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کہیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پھر رسول اللہ سجدے میں جائیں گے، اس وقت تک سر نہ اٹھائیں گے جب تک امت کی شفاعت نہ کرا لیں۔ مذکورہ حدیث میں مذکورہ انبیاء نے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بھیجا، حالانکہ تمام انبیاء سے بحیثیت ایک بشر کے اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ ویسے بھی یہ معاملہ اور اللہ اور انبیاء کے درمیان کا ہے جس پر رائے زنی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ قرآن میں رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 5 بار تنبیہ کی، لیکن مذکورہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ اور دیگر انبیاء کے درمیان کوتاہیوں کے حوالے سے محض روایت کی بنیاد پر امتیاز کرنا علمی خیانت ہے۔ اب ہم مذکورہ عبارت پر اپنا تبصرہ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کو شرک سے بڑا پیار ہے، وہ عقیدہ توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کا مذاق اڑاتے ہوئے عقیدہ شرک سے محبت کے جذبے سے سرشار شرک سے پیار کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کو مولا، مولانا، مشکل کشا اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ قرآن کی جن آیت میں اللہ نے مولا، ولی، اولیاء، مولانا اپنی ذات کو کہا ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہابی بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے، جو دنیا میں کہتے ہیں کہ نہ علی مشکل کشا ہے، نہ غوث، نہ علی اجویری، نہ اجمیر والے مشکل کشا ہیں، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ ان کے اس خطاب سے معلوم ہوا کہ عقیدہ شرک کی دین اسلام کی اساس ہے۔ وہابی دیوبندی لوگوں کا عقیدہ توحید کی تلقین جو کرتے ہیں غلط ہے اور قیامت میں عقیدہ شرک کی حکمرانی ہوگی۔ ان کے مطابق تمام انبیاء نے جو لوگوں کو دعوت و توحید دی ہے وہ بھی غلط تھی، کیونکہ قیامت میں پیارا پیارا میٹھا میٹھا شرک ہی چلے گا۔ اب ان کے خطاب کے بقیہ حصے کا ذکر کرتے ہیں جو علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب الشفاعت میں بیان کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ہیڈ لائن ہے ان کی، انبیاء نے براہ راست اللہ کی طرف رجوع کیوں نہ کیا؟ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری کائنات انسانی میدان محشر میں جمع ہے۔ انبیاء بے شک رب ہی کا راستہ دکھانے والے ہیں اور وہ دنیا میں مبعوث ہی اسی لیے کیے گئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو بہت سی حقیقت کا انکار ممکن ہے، لیکن وہاں پر حقیقتیں اظہر من الشمس ہوں گی۔ ہر ایک پر یہ بات آشکارا ہوگی کہ کرتا تو اللہ ہی ہے، مگر ضروری ہے کہ کوئی اس سے کرانے والا لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے ان لوگوں کے نظریات کو رد کرتے ہوئے جن کے خیال میں براہ راست اللہ تک رسائی ممکن ہے، یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ اللہ ان کی سنتا ہے مگر محمد کے صدقے سے۔ اب ہمارا تبصرہ زیر آپ کے پیش خدمت ہے۔ تبصرہ: مذکورہ عبارت کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں تو عقیدہ شرک کی حقیقت سے انکار ممکن ہے، لیکن قیامت میں عقیدہ شرک کی حقیقت سورج کی روشنی کی طرح آب و تاب سے چمکتی نظر آئے گی۔ ان کے مطابق رسول اللہ کی ذات گرامی اللہ سے بھی برتر ہے، جو اللہ کو حکم دے گی کہ میری خواہشات کے مطابق یہ کام کرو، یہ
نہ کرو، جیسے خواجہ غریب نواز اللہ کو حکم دے کر اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یہاں انتہائی مہارت کے ساتھ اپنے عقیدہ شرک کا دفاع بھی کر لیا، اللہ کے قانون مکافات اور اللہ کی سنت کو بھی رسول اللہ کے تابع کر دیا۔ یہاں نبی کے صدقے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کے مطابق تو دولت مندوں کی، مستحقین کی مالی مدد صدقہ ہے۔ یہاں کس صدقے کا ذکر ہے؟ یہاں رسول اللہ کے اختیارات کے بارے میں قرآن کی صرف ایک مثال پیش خدمت ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اے نبی، تم ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا بھی کر لو، تب بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ حضرت ابراہیم کے باپ حضرت لوط کی بیوی حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں بھی اللہ کے قانون کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ان کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، وسیلے سے انکار محض شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان کبھی انسانوں میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، لہذا کیوں نہ سیدھا اللہ سے مانگ لیں۔ حضور دیگر انبیاء، اولیاء، صالحاء اور مقربین کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہی ہے، مگر وہ سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، بلکہ حضور شافع یوم النشور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اب ہمارا تبصرہ پیش خدمت ہے، کس بے خوفی سے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، میں تمہاری شیرک سے بھی قریب ہوں، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو۔ یہ علماء کرام ارشاد خداوندی کو اور انبیاء کی تعلیمات کو شیطانی وسوسہ قرار دے رہے ہیں۔ قرآن میں وسیلے کے حوالے سے تقوی اور جہاد کو اللہ سے قرب کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحاء، مقربین کہاں سے آ گئے؟ انبیاء کرام جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے یہ اللہ، رسول اور دیگر مرسلین اور قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ ان کا پوائنٹ نمبر 3 ہے، وسیلہ مصطفیٰ سنت انبیاء ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ وسیلے کی دلیل مانگے تو وہ حدیث الشفاعت اٹھا کر دیکھ لے، اس کو واضح جواب مل جائے گا۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء محشر میں موجود ہیں، وہ بھی حضور کے دامن شفاعت میں پناہ لے رہے ہوں گے۔ ان کا یہ عمل اول تا آخر کائنات کے لیے ایک سنت ہوگا۔ یہ ایسا اس لیے کریں گے جو وسیلے کے خلاف ذہن رکھتا ہے، اسے عظمت وسیلہ کا احساس ہو جائے۔ اب ہمارا تبصرہ پیش خدمت ہے، قرآن میں واضح طور پر وسیلے کے بارے میں تفصیل موجود ہے، تو کوئی پاگل کا بچہ جو علامہ طاہر القادری صاحب سے وسیلے کی دلیل مانگے اور حدیث قرآن سے بالاتر ہے، جو قرآن کی تصدیق حدیث کرے گی۔ حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ تمام انبیاء اور رسول تو رسول اللہ سے قبل دنیا سے چلے گئے، تو انہوں نے کب رسول اللہ کی سنت اختیار کر لی؟ جہاں تک سنت کا تعلق ہے، سنت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور انبیاء و مرسلین کا کام اللہ کی سنت پر عمل کرنا اور کرانا ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی سنت نہیں ہوتی۔ چوتھا پوائنٹ ان کا ہے، عرفہ راسخ۔ حضور تمام مومنین کے لیے سر محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ حضور کو فرمائیں گے، میرے پیارے محبوب، عرفہ راسخ یعنی اپنا سر اٹھاؤ۔ نمبر 5، آیت قرآنی سے دلیل۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آؤ سرکار کی بارگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کریں اور رسول ان کے لیے مغفرت چاہیں، تو یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس میں 3 شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1، حضور کی بارگاہ میں حاضری۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وہاں جا کر توبہ کرنا۔ نمبر 3، حضور کی شفاعت فرمانا۔ اس آیت میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ ہر زمانے میں خواہ کسی قسم کا جرم کرے، تمہارے آستانے پر آ جائے۔ آج آستانوں کی کیا حالات ہیں اور کیا ان کی حرکتیں ہوتی ہیں آستانوں پر۔ یہ حضور کے روضہ اطہر کو آستانہ بنا رہے ہیں، اور جاؤکا میں یہ قید نہیں کہ مدینے میں ہی آئے، بلکہ ان کی طرف توجہ بھی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اس زمن میں ایک واقعہ طارق جمیل صاحب کا یاد آیا، جو مولانا کہلاتے ہیں۔ انہیں یہ لقب کس نے دیا، وضاحت فرمائے۔ میں انہیں مولانا کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ مولانا قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک اعرابی حضور کی قبر پر آیا اور قبر پر سینے کے بل لیٹ گیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور توبہ کی درخواست کی، تو قبر اطہر سے آواز آئی کہ جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی۔ اب ہمارا تبصرہ،
بخشش تو اللہ نے کرنی تھی، آواز قبر سے آ رہی ہے۔ طارق جمیل وضاحت فرمائے کہ رسول اللہ نے کس ذریعے سے اللہ سے رابطہ کیا اور جواب ملنے پر اعرابی کو مطلع فرمایا۔ کیا کوئی وہاں پر ایسا کوئی موبائل سسٹم موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حضور نے موبائل پر گفتگو کی اور اللہ نے اس اعرابی کو بخش دیا اور پھر حضور نے اس اعرابی کو مطلع کر دیا۔ مذکورہ آیت کا تعلق اس زمانے سے ہے جب رسول اللہ حیات تھے۔ قرآن میں سینکڑوں آیت ایسی ہیں جن کا تعلق نبی، صحابہ، ازواج نبی کی حیات سے تھا۔ آج نہ نبی ہیں، نہ صحابہ ہیں، نہ ازواج نبی ہیں، تو یہ کس قانون کے تحت اس آیت کو ہر زمانے پر لاگو کر رہے ہیں؟ سوال مسلمانوں کے تمام فرقوں سے یہ ہے کہ حدیث شفاعت کے حوالے سے علامہ طاہر القادری، مفتی جمال الدین بغدادی اور ان کے ہم عصر مفتیان کرام نے اللہ، رسول، قرآن کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں اور عقیدہ توحید کو رد کرتے ہوئے عقیدہ شرک کی شان میں کلابے ملائے ہیں، جس کی بنیاد محض ایک حدیث اور روایت ہے، تو کیا آج کے دور کے تمام مفتیان کرام، علماء کرام ان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں یا تردید؟ جواب سے مطلع فرمائیں۔ اب آ جائیں جی شفاعت کا قرآنی جائزہ۔ شفاعت کے انکار میں قرآنی آیت، یہ اللہ کا قانون مکافات ہے۔ القرآن: اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48، 2/48۔ القرآن: اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، سورت نمبر 2 آیت نمبر 123، 2/123۔ القرآن: اے ایمان والو، جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اسے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس وقت سے پہلے جب نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کر سکے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ القرآن: اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا۔ سورہ انعام 6/51۔ القرآن: تو جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال 87-99۔ القرآن: قیامت کے دن جو کوئی نیک عمل لے کر آئے گا وہ اس سے بہتر جزا پائے گا اور وہ امن سے رہے گا، اور جو شخص برے اعمال لے کر آئے گا تو وہ آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ سورہ نمل۔ یہ ہے اللہ کا قانون مکافات۔ شفاعت کا اختیار۔ القرآن: آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 44۔ اللہ کا اذن، اجازت۔ القرآن: کوئی سفارش کرنے والا نہیں بغیر اس کی اجازت سے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ القرآن: اور اللہ کے سامنے سفارش کسی کے لیے کام نہیں آئے گی مگر اس کے لیے جس کی نسبت وہ اجازت دے دے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ القرآن: اس دن شفاعت نفع نہ دے گی مگر ہاں اسے جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہے اور اس کا قول پسند کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ اچھی اور بری شفاعت۔ القرآن: جو نیکی کی سفارش کرے گا اس کے لیے اس نیکی میں ایک حصہ ہے، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس کو اس کی بدی سے حصہ ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 85۔ قیامت میں شفاعت کی کیفیت۔ پہلا مرحلہ، کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ دوسرا مرحلہ، شفاعت تمام اللہ کے اختیار میں ہوگی۔ تیسرا مرحلہ، اللہ کے اذن، اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا۔ چوتھا مرحلہ، اتمام حجت کے لیے ہر شخص پر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا جو اس کا شفیع ہوگا اور حق کے ساتھ گواہی دے گا، خواہ اسے فائدہ پہنچے یا نقصان۔ سورہ 50 آیت نمبر 21، 50/21۔ پانچواں مرحلہ، نیکی کی شفاعت پر نیکی میں حصے دار، برائی کی شفاعت پر برائی میں حصے دار ہوگا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 85، 4/85۔ چھٹا، قرآن میں نبی کو شاہد گواہ کہا گیا ہے، شفیع نہیں۔ نبی شفاعت کے بجائے امت کی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ والسلام۔